سے مراد صدیق اکبر، فاروق اعظم، نیچے تک سارے لگ گئے. کیا بنے گا؟ یہ میرے سامنے اعلیٰ حضرت عظیم مرتبہ کا فتاوی رضویہ موجود ہے، اور یہ 15ویں جلد ہے. اس میں کیا لکھا ہے وہ ذرا آپ توجہ سے سنیں، کیونکہ مرزا نے بھی معنی بدلا. مانے دیکھو، اس نے کہا کہ میں کیا ہوں؟ میں غیر شرعی نبی ہوں. کیا کہا؟ یہ بھی یاد رکھو، یہ بھی مسئلہ ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں حضور کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا، کوئی منصب نبوت. یہ کہتا ہے میں تو تابع ہوں، میں تو میری شریعت وہی ہے جو رسول اللہ کی شریعت ہے. میں غیر شرعی نبی ہوں، اور میں آخری نبی ہوں. غیر شرعی نبی کوئی آ ہی نہیں سکتا. اس میں تو ہے ہی نہیں، شرعی غیر شرعی مطلق ہے. لا نبی بعدی، کوئی نبی نہیں آ سکتا، چاہے شرعی ہو چاہے غیر شرعی ہو، چاہے اصلی ہو چاہے تابع ہو، چاہے مستقل ہو چاہے نیچے ہو تابع ہو مہر لگی ہو، کوئی آ ہی نہیں سکتا. رب نے میرے آنے پہ ہر ایک کا دروازہ بند کر دیا. زندہ باد، زندہ زندہ. یا رسول یا رسول یا رسول یا رسول یا رسول. اب سنیں یا رسول. اعلیٰ حضرت عظیم مرتبت فرماتے ہیں اسی آیت کے تحت وَلَٰكِن رسول اللہ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، صفحہ 578 ہے، جلد 15ویں ہے. آپ فرماتے ہیں کہ نص قطعی قرآن ہے. یہ قرآن کی آیت قطعی ہے، یقینی ہے. کسی نے انکار کیا تو اسی وقت کافر ہو جائے گا. قرآن تو یقینی ہے، قطعی ہے. اس کا منکر، وہ تو میں نے بتایا کافر ہے. اور پھر فرمایا منکر تو نہیں، شک کرنے والا وہ بھی کافر ہے. پھر فرمایا شک کرنے والا بھی نہیں. ادنا ضعیف، احتمال خفیف، بہت کمزور احتمال خفیف، ہلکا سا احتمال، یعنی ادنا بھی ہے بہت کمزور ہے، اور احتمال ہے خفیف، شک بھی نہیں کرتا. احتمال ہے خفیف سے توہم ہے، اس کا وہم ہے کہ آخری نبی ہے. آخری ایک وہم ہے، ادنا ضعیف احتمال خفیف، ہلکا سا احتمال، شک نہیں کر رہا لیکن اتنا سمجھو ذرہ وہم جاتا ہے ادھر. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ جتنا میں نے ذکر کیا یہ سارے کے سارے قطعاً اجماعاً کافر ہیں، ملعون ہیں، مخلد فی النیران ہیں، جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. اتنا سا احتمال ہے اس کا. فرمایا یہ بھی صرف یہ نہیں، فرمایا نہ ایسا کہ وہی کافر ہو، صرف یہی کافر نہیں بلکہ جو اس عقیدہ ملعونہ پر مطلع ہو کر، جس کو اس ملعونی لعنتی عقیدے کا پتہ چلا، خبر ہو گئی، تو وہ اسے کافر نہ جانے تو وہ بھی کافر ہو جائے گا. جن کا نہ منکر ہے، دوسرا منکر نہیں شک کرنے والا ہے، تیسرا شک کرنے والا بھی نہیں، خفیف سا وہم ہے، یہ بھی کافر ہے. جو ان کے کفر میں شک بھی کرے، ایک ہے کہ انہیں کافر نہ کہے، ایک ہے شک، جو ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے. یہ اعلیٰ حضرت ہیں. پھر آپ فرماتے ہیں شک و تردد کو رادی، وہ بھی کافر ہیں. الکفر جلیل کفران، اس کا کفر واضح کفر ہے، کوئی پوشیدگی نہیں، یہ پکے کافر ہیں. پھر آپ فرماتے ہیں آگے جا کے آپ فرماتے ہیں کہ اس کے اذناب آج کل کے، اس کے اذناب آج کل کے بات شیاطین سے سیکھ کر، یہ جو آگے تھا نا یہ بھی شیطان سے سیکھا ہوا کتنے کفر بھگ گیا. اس کی ایک قرآن کی آیت کو بدل کر رسول اللہ کی ذات پاک پہ حملہ کر کے خدا کے قرآن کا انکار ہوا، صراحتاً حضور کی شان کا منکر ہوا. اور پھر اس نے یہ کہا، یوں کہہ لو کہ اس بدبخت نے جو کہا اس کا معال یہ ہے. اب میں آپ کو بتاؤں تو معال کیا ہے. اس کے نزدیک صدیق رسول، فاروق رسول، یہ ہے معال. ہمارے فقہاء کرام لکھتے ہیں کسی نے اتنا کہہ دیا انا رسول، آنا،
اسے پوچھا تو رسول تو حضور ہیں تو وہ کہتا ہے میں نے وہ رسول مراد نہیں لیے جو اللہ کے رسول ہیں، جن کے وحی آئی، جبریل آئے، شریعت آئی، وہ نہیں، میں نے تو ایک ایلچی مراد لیا ہے، میں نے تو ایک پیغام پہنچانے والا مراد لیا ہے۔ جیسے عام ڈاکیا ہے، ڈاک دیتا ہے، پیغام دیتا ہے، عام پیغام دیتے ہیں، تو بس میں نے یہ کیا مطلب، من پیغمبرم، میں پیغام پہنچانے والا ہوں۔ فقہاء کرام کہتے ہیں یہ معنی بدلنا اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا، یہ شخص کافر ہے۔ کیوں؟ رسول عرف، اجماع، عرف میں جب بھی رسول بولا جائے گا رسول سے مراد آمنہ کے لال ہوں گے، کوئی معنی نہیں سنا جائے گا، یہ واضح ہے، صریح ہے۔ سورج نکلا ہو تو کسی سے نہیں پوچھا جائے گا کہ نکلا ہے یا نہیں نکلا، یوں سمجھو یہ لفظ رسول بھی ایسے چمک رہا ہے جیسے سورج چمک رہا ہے۔ اب کوئی معنی بدلے گا، جیسے سورج کو کوئی معنی کچھ اور معنی میں بیان کرے گا تو کہیں گے پاگل ہے۔ پاگل کیا؟ ویسے ہی دنیا سے یہ ویسے ہی خارج ہے۔ وہ شخص جو کہے گا رسول کو اس معنی میں لے رہا ہوں، اسی وقت تو کمائے گا یہ شخص کافر ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ تو جس نے سب کو رسول بنا دیا، جس نے، اس کا کیا بنے گا؟ آپ دیکھو آج کل کے بات شیاطین سے سیکھ کر، اس ظالم نے بھی شیطان سے سیکھا، علماء سے سیکھتا تو یہ کفر کی بولی نہ بولتا، قرآن کو نہ بدلتا، زبان مصطفیٰ کو نہ بدلتا، اور اتنے کفر نہ بکتا کہ جسے پتہ ہی نہیں میں کون سی تجھے ظالمات سمجھایا اس نے، لیکن تیری قسمت میں عذاب ہے، تیری قسمت میں زوال ہے۔ دیکھو کہتے ہیں شیطان سے سیکھ کر تعویل کی آڑ لیں کہ تعویل یعنی معنی بدلنا۔ جیسے سورج ہے، میں کہہ رہا ہوں سورج ہے تو سورج نکلا ہو تو کہ نہیں کہتا ہے چاند ہے، تو اس کو پھر معنی بدلے اس کا۔ یوں بھی ہو کیا آپ کہتا ہے جیسے اس نے بدلا کہ رسول سفیر، رسول ایلچی، رسول بندہ، تو اس ظالم نے کیا ہے بہت خطرناک دھندا۔ دیکھو کیے کہ نہیں ظالم نے، معنی بدلا نا آڑ میں۔ فرمایا طویل کی آڑیں لے کر، طویل کا سہارا لے کر کیا کریں گے کہ یہاں نبی اور رسول سے معنی لغوی مراد ہیں، معنی عام معنی لغوی معنی مراد ہیں، یعنی کیا معنی؟ خبردار، خبر دہندہ، خبر دینے والا، خبر رکھنے والا، اور فرستادہ، بھیجا ہوا۔ مگر یہ محض ہوس ہے، البتہ یہ شیطان سے سیکھا معنی بدلیں گے، اور یہ جو معنی کریں گے کہ اس سے مراد یہ ہے، اس سے ہم یہ نہیں گے، یہ صرف خواہش ہے۔ کیا ہے؟ اس کا قرآن حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایسا شخص کافر ہے۔ یہ شیطان سے سیکھ کے بولتا ہے۔ پھر اعلیٰ حضرت دلائل دیتی، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اولاً صریح لفظ میں جو میں نے آگے بات کی، یہ قانون ہمیشہ دل میں بٹھا لو، جو لفظ واضح ہوگا، صریح ہوگا، اس میں ہم نیت نہیں پوچھیں گے، اس میں یہ نہیں پوچھیں گے تیری مراد کیا تھی۔ مثلاً اپنی بیوی کو کہتا ہے تجھے طلاق ہے، تجھے، اب یہ نہیں پوچھیں گے کیا نیت کی تھی، اس میں پوچھیں گے۔ یہ تو واضح ہے، صاف ہے کہ لفظ طلاق بولا ہی جاتا ہے اسے جدا کرنے کے لیے، اس میں اب کوئی تعبیر نہیں ہوگی۔ اسی طرح اب اس طرح تو پھر بڑے دروازے کھل جائیں گے۔ مثلا آپ کو کہہ دے کنجر تو اس کا معنی بدلے، پھر پوچھا جائے تیری مراد کیا تھی، وہ پاگل ہوئے تھے اور ظالم گالی دے رہا ہے واضح، تو تم پوچھ رہے تیری مراد کیا تھی۔ کہا جو واضح لفظ ہے، جو صریح لفظ ہے، اس میں نیت نہیں پوچھی جائے گی، اس میں تعبیر دوسرا معنی نہیں لیا جائے گا کہ لغوی معنی اس کا مراد ہو، قطعاً لغوی معنی مراد نہیں ہوگا، یہ معنی سنا ہی نہیں جائے گا اس سے، یہ تعبیر سنی نہیں جائے گی اسے، کیونکہ ایسی تعبیر ناقابل قبول ہے اور ایسی بات بھی فضول ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سنو، یہ فتاوی ہندیہ وہ ہمارے پاس موجود بھی ہے، فتاوی ہندیہ قاضی ایاز کتاب الشفا اس کا حوالہ، پھر آگے ملا علی قاری، پھر علامہ خفاجی، اعلیٰ حضرت، پھر اعلیٰ حضرت۔ پہلے دیکھو سنو، فرمایا قال انا رسول اللہ او قال بالفارسیہ من پیغمبرم یرید به من پیغامی برم، یہ بات یکفر، کہتے ہیں اگر کوئی اپنے آپ کو اللہ کا رسول کہے، اپنے آپ کو اللہ کا رسول کہے، بس یا زبان فارسی زبان میں کہے من پیغمبرم، یعنی میں پیغمبر ہوں، اور اس سے مراد یہ لے
کہ میں کسی کا پیغام پہنچانے والا ہوں. یرید بھی من پیغام، یعنی یہ ارادہ کرتا ہے کہ معنی یہ لیتا ہے میں تو کسی کا پیغام پہنچانے والا ہوں. پیغام اس کی تکفیر کی جائے گی، اس کی یہ معنی اسے نہیں پہنچا سکے گا، کیونکہ لفظ رسول واضح صریح ہے، اس میں کوئی ارادہ نہیں پوچھا جائے گا. جب وہ کہہ دے، چاہے فارسی میں کہے چاہے عربی میں کہے، اسی وقت کافر بھی ہو جائے گا، مرتد بھی ہو جائے گا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو جس نے کہا صدیق اکبر رسول ہے، جس نے کہا فاروق اعظم رسول ہے، اس ظالم نے کتنے رسول بنا دیے. جو حاکم آ کر اللہ کا پیغام دے، دین کی پرچار کرے، تو وہ بھی رسول ہے اس معنی میں. تو بتاؤ کتنے کفر آئے؟ اب بولو کتنے آئے؟ یہ اپنے بندوں کو سمجھاؤ، نٹ دیکھنا چھوڑ دو اگر ایمان بچانا چاہتے ہو. اگر آپ نے ایمان بچانا ہے تو کنز العلماء، مفکر اسلام، شیخ الاسلام، یہ میں اوپر سے باتیں نہیں کر رہا، حالانکہ میں بیعت تو نہیں ہوں ڈاکٹر صاحب کا، بیعت ہم اپنے شیخ صاحب کی. پیر طریقہ راہ شریعت علامہ حافظ محمد عبدالرشید اویسی صاحب زید شرفہ، اوروں کی بھی شفقتیں ہمارے اوپر. لیکن میں جو سمجھتا ہوں کہ اس ممبر پہ بیٹھ کے جو گفتگو ہوتی ہے، میرے پیچھے میرے شیخ کی شفقت، ان کی نگاہ ہے. لیکن علم کی دنیا میں، عمل کی دنیا میں، تقوی کی دنیا میں ہم نے ڈاکٹر صاحب سے آگے بندہ بھی نہیں دیکھا. بلا مبالغہ سننا تو ان کو سنو، سننا تو غفران سیالوی صاحب کو سنو، شیر اہل سنت جنہیں سننا ہے ہمارے شیخ صاحب کو سنو. سنو زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد. اب آپ دیکھیں اور علماء ہیں، ہیرے ہمارے، انہیں سنو، محبت مصطفیٰ بڑھے گی، عشق مصطفیٰ بڑھے گا. اور ان بدبختوں کو سن گے وہ نماز کام ہی نہیں آنی، وہ روزہ کام، کچھ بھی کام نہیں آنا، کیونکہ جب ایمان ہی نہیں ہونا تو کیا کرنا. وہ ایسی گفتگو کرتے ہیں، آپ کے پاس وہ معیار ہی نہیں ہے، آپ ہاں میں ہاں ملا بیٹھے، ساری زندگی کا کیا گیا، ایک جملہ ہی سنا ہے، ہاں کر دی ہے، ساری عبادت ختم ہو گئی، ایک بھی نہیں رہی. کیا کرے گا پھر؟ اس لیے میرا مشورہ ہے، اپنوں کو سنو، مستند علماء کو سنو، محقق علماء کو سنو، گویوں سے بھی باہر نکلو. ان گویوں سے نکلو، اپنی من مانی یہ بھی باتیں کر رہی ہیں، کبھی ادھر سے پکڑی کبھی ادھر سے پکڑی، جیبیں گرم کی، دفع کرو ان کو. ہمارا تعلق اسی کے ساتھ ہے جس کا تعلق آمینہ کے لال کے ساتھ ہے. جو دکاندار نہیں ہے، دکاندار نہیں ہے، اس نے دکان نہیں لگائی سودا بیچنے کے لیے کہ اتنے ملیں گے تو یہ پڑھوں گا، وہ اس پہ راضی ہوگا تو یہ پڑھوں گا. یہ دکانداری نہیں ہے، یہ حضور کے بارگاہ میں بکے ہوئے اشخاص ہیں جن کو رسول اللہ نے خرید کر انمول بنا دیا. اس لیے زمانہ دل لگا لے، حکومت بھی آ جائے، خرید نہیں سکتے. نورانی صاحب کو نہیں خرید سکے، کہا لیٹ ہو گئے ہو. بری کیس لے کے آگے، ختم نبوت کا مسئلہ تھا، بری کیس لے کے آگے، کتنی دولت تھی، لیٹ ہو گئی ہو. بدبخت ہو، یہ دولت کیا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ ہمیں تو وہ دولت ملی ہے کہ کائنات میں جیسی دولت ہے ہی کوئی نہیں. آمینہ کے لال کی محبت مل گئی ہے، آج پہلے نصیب ہو رہا ہے. تو بری کیس لے کے آ گیا اور لیٹ کر دیا ہے، ہمیں بازار مصطفیٰ میں خرید لیا گیا ہے. سے کہا تھا جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا. آج نورانی کیوں ہوتا ہے؟ آج اعلیٰ حضرت کیوں ہو رہا ہے؟ آج جدھر دیکھو اعلیٰ حضرت کیوں ہو رہا ہے؟ علامہ خاتم حسین صاحب کے کیوں نعرے لگ رہے ہیں؟ کیوں ڈاکٹر صاحب کے نعرے لگ رہے ہیں؟ یہ بکے ہیں، دنیا کے کتوں کے آگے نہیں، آمینہ کے لال کے آگے. یہ خدا نے ان کو خرید لیا، مصطفیٰ جان رحمت میں قبول کر لیا ہے. جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آقا تو انہیں خرید کر انمول کر دیا. اصل یہ بات ہے. یہ نکلو باہر، علماء حق کو سنو، وگرنہ ایمان سے بڑی دولت کوئی نہیں ہے. وہ ایسے جا رہا ہے. یہ قرب قیامت، یہ فتنوں کا دور، کیسی بولیاں بولنے والے اوپر آگے. اب آپ اس میں کچھ چیزیں ہیں جو ہائی لائٹ کروں گا، کیونکہ یہ مرزا مسرور نے بڑی بے ادبیاں کی، بڑے الزام لگائے، ہم پہ نہیں پوری امت پہ، رسول اللہ سمیت
اس نے الزام لگائے اور ہم نے الحمدللہ کل اس کا رد بلی کیا تھا اور آج بھی تھوڑا سا کیا. لیکن میں چاہتا ہوں کہ ان کے جو بڑے ہیں، ان کا مرزا جسے نام رکھا غلام احمد قادیانی، اس کا بھی پردہ ہٹائے نا. تو پھر اس کو پوچھو، آپ بتاؤ اپنے ابے کے متعلق. ہم نے تو پورے دلائل دیکھے، قادیان میں تجھے بٹھا دیا ہے اور وہ اعلیٰ حضرت کا نیزہ مارا ہے کہ پہلے ہی نہیں نکل رہے، اب پھر نہیں نکلو گے. لیکن یہ دیکھو تیرے باپ نے کیا لکھا ہے وہ سن، اور قیامت آ جائے گی. میرا چیلنج ہے سارے مرزائی اکٹھے ہو جائیں، ختم نبوت کے منکر اکٹھے ہو جائیں. قیامت آ سکتی ہے، اپنے باپ مرزا غلام احمد قادیانی کو مسلمان ثابت نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے. اب سنو کفر اول اس کا، جو اعلیٰ حضرت عظیم مرتبت نے اس کے کفر لکھے ہیں کہ کتنے کفر کیے، اور آپ نے پھر اس کے ساتھ 1 1 2 2 3 3 4 4 5 6 7 8 پھر وضاحتیں بھی اعلیٰ نے دی. میں چاہتا ہوں اسی پہ میں اپنی بات کو ختم کر دوں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ کل اور چیزیں ہم ہائی لائٹ کریں گے، کل اور بتائیں گے. اب دیکھیں اعلیٰ نے پہلا اس کا کفر لکھا اور انداز کیا ہے، فرمایا کفر اول. بولو کفر پہلا کفر. مرزا کا ایک رسالہ ہے، کس کا؟ ہمارا نہیں، اور چھپا بھی ان کا، کانوں کا ہی چھپا ہے، ٹھیک ہے، ہم نے نہیں اور چھپا بھی نہیں، چھپا بھی چھپا بھی نہیں. آگے ہائی لائٹ کیا اور کہاں کہاں تک پہنچا. مطبوعہ اس کا ایک رسالہ ہے جس کا نام ہے ایک غلطی کا ازالہ. ایک، اس کے صفحہ 673 پہ لکھتا ہے کہ میں احمد ہوں. کیا کہتا ہے؟ یعنی کہتا ہے آنا احمد، یعنی میں نعوذ باللہ من ذالک. احمد کون ہے؟ بولو تو نہیں سارے. اللہ نے کس کو احمد فرمایا؟ مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد. عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری دی اپنی امت کو، سنو میرے بعد وہ آنے والے ہیں جن کا نام احمد ہوگا، جن کا نام. اور یہ کہتا ہے آنا احمد، وہ احمد میں ہوں. بتاؤ کتنا بڑا کفر ہے، جس نے حضور کی جگہ اپنے آپ کو کھڑا کیا اور اللہ کے فرمان کو بدلا اور اللہ کی مراد اپنے آپ پہ سیٹ کی. کتنا بڑا فراڈیا دجال ہے، کتنا بڑا بے ادب ہے کہ اللہ اپنے محبوب کو احمد کہے. یہ ظالم کہتا ہے وہ نہیں میں ہوں. بتاؤ برداشت کر سکتے ہو؟ کون برداشت کر سکتا ہے؟ وہی جو بے غیرت ہے. جس پہ غیرت نہیں وہ برداشت کر سکتا ہے، جس پہ غیرت ہے وہ کہتا ہے میرے سامنے آ جائے پھر میں بتاؤں کہ غیرت مند بچے کیسے ہوتی ہیں. آقا ہمارے روحانی باپ ہیں، اب حضور کے روحانی بیٹے ہیں. جب تک ہیں بیٹے باپ کی عزت پہ پہرا دیتے رہیں گے. اب سنو، کہتا ہے مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد سے مراد میں ہی ہوں. یعنی جو عیسیٰ علیہ السلام کو خوشخبری دی، اللہ نے قرآن نازل فرمایا میرے محبوب کے متعلق، کہتا آنا احمد. وہ آیت میں جو احمد ہے وہ میں کانا احمد ہوں. نعوذ باللہ من ذالک. یہ آیت بھی بدلی، اللہ کی مراد بھی بدلی، حضور کا بھی انکار ہوا. اب آگے پھر آگے سنیے اس کا کفر دوم وہ کیا ہے. توضیح مرام ہے اس کی کتاب، توضیح مرام طبع ثانی صفحہ 9 پہ لکھتا ہے کہ میں محدث ہوں. یعنی آنا محدث، کہتا ہے میں محدث ہوں. اور محدث بھی ایک معنی میں نبی ہوتا ہے. کہتا ہے محدث ہوں اور محدث ایک معنی میں. نیچے حاشی میں لکھا ہے لا الہ الا اللہ لقد کذب عدو اللہ ایھا المسلمون. اے مسلمانوں یہ اللہ کا دشمن جھوٹ بول رہا ہے. لا الہ الا اللہ، اے مسلمانوں یہ اللہ کا دشمن جھوٹ بول رہا ہے. کیوں؟ یہ جو بکواس کر رہا ہے کہ محدث کا معنی نبی ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے. آمینہ کے لال پہ بھی الزام لگا رہا ہے، کیونکہ اگر محدث کا معنی نبی ہوتا ایک معنی میں تو حضور نے فرمایا ہر نبی کے ہاں بھی کچھ محدث امتوں میں محدث ہوئے. میری امت کا محدث ہو، محدث تو عمر. اگر محدث معنی نبی ہوتا تو حضور کبھی نہ کہتے لو کانا من بعدی نبیشن،
لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو ضرور عمر ہوتا. یہ بدبخت نے یہاں بھی اس کا معنی بدلا، محدث کا معنی نبی کیا. تو اگر محدث کا معنی نبی ہو تو سیدنا فاروق اعظم بھی نبی ہو. یہ بھی کفر، یہ بھی کیا ہے. اور اعلیٰ حضرت مرتبت نے عید کے نیچے حدیث پاک ذکر کی. اگلی امتوں میں کچھ لوگ محدث ہوتے تھے، یعنی فراست صادقہ و الہام میں حق والے، یعنی سچی نگاہ سے دیکھنے والے، اور اللہ کی طرف سے ان پہ انوار برستے، تعریف عرفان ہوتا، ان کو فرشتہ ان کی زبان پہ بولتا. ان کی یہ حالت ہوتی. اگر میری امت میں کوئی محدث ہوگا تو وہ ضرور عمر بن خطاب ہوں گے. اب یہ بھی اس نے کفر بکا. لیکن اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں، مگر پنجاب کا محدث حادث، پنجاب کا محدث حادث کہ حقیقتاً نہ محدث ہے اور نہ محدث ہے. مجھے یہ سمجھ آئیے، یعنی یہ بدعتی، یہ کافر محدث حادث، یعنی نئی چیز پیدا کرنے والا. علامہ صاحب تو جانتے ہیں حدث و احداث کا مطلب ہوتا ہے جو چیز نہیں اس سے وجود میں لانا، نئی چیز. تو بندہ جب بے وضو ہوتا ہے تو ایک نئی چیز ظاہر ہوتی ہے، اس لیے وضو ٹوٹنے کو حدث کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اور فقہاء کی ٹرم میں دو نام رکھے جاتے ہیں، حدث اکبر، حدث اصغر. بندہ جب اس پہ غسل واجب ہوتا ہے تو کہتے ہیں اس سے حدث اکبر واقع ہوا، بڑی ناپاکی، یعنی غسل اس پہ واجب ہو گیا اور نئی چیز واقع ہوئی. اور جب اس کا وضو ٹوٹتا ہے تو کہتے ہیں حدث اصغر، چھوٹی، یعنی چھوٹی چیز پیدا ہوئی جس سے وضو ٹوٹا ہے. تو حدث کا معنی نئی چیز، اس لیے کہتے ہیں حادثہ. حادثہ کیوں کہتے ہیں؟ پرانا نیا کام ہوا ہے تو حادثہ ہوا ہے. تو یہ معنی میں اعلیٰ عظمت محدث حادث، یہ تو بدعتی ہے. یہ کون ہے؟ محدث بھی نہیں، محدث بھی نہیں، پنجاب کا لانتی. یہ اعلیٰ حضرت عظیم کہتے ہیں یہ ضرور ایک معنی پر نبی ہو گیا. کیا ہو گیا؟ الا لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ باپ مدد جھوٹوں پر خدا کی لعنت. کفر سیبم، تیسرا کفر وہ کیا ہے؟ دافع البلا، مطبوعہ ریاض ہند صفحہ 9 پر لکھتا ہے، اور یہ مطبوعہ ضیاء الاسلام قادیان اس میں بھی ہے، اور صفحہ 26 ہے اس کا. کیا لکھتا ہے؟ کہتا ہے سچا خدا وہی ہے، سچا خدا وہی ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا. حضور کا خدا کون ہے؟ کہتا ہے سچا خدا وہ ہے جس نے قادیان میں رسول بھیجا. تو جس نے نہیں بھیجا وہ کون ہے؟ یعنی میرا اور آپ کا خدا نعوذ باللہ من ذالک کیا کہیں گے؟ وہ تو کہہ دیانت دیوبندی وہابی میں جھوٹ بول سکتا ہے، تو اس نے بھی وہی بولی ہے کہ جو حضور کا خدا ہے نعوذ باللہ من ذالک وہ تو جھوٹا ہے. تو جو میرا خدا ہے وہ سچا کیوں ہے؟ کیونکہ اس نے قادیان میں مجھے رسول بھیجا. تو اللہ نے تو مہر لگائی ہے کہ ختم المرسل بھی میرے محبوب ہیں، ختم النبیین بھی میرے محبوب ہیں. نہ کوئی رسول اس کے بعد آ سکتا ہے آپ کے بعد، نہ کوئی نبی آ سکتا ہے آپ کے بعد. تو یہ کہتا ہے سچا خدا وہ ہے جس نے قادیان میں رسول بھیجا. اللہ کو گالی، اللہ کی بے ادبی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی. کتنے کفر ہوئے پھر. اب دیکھ رہے ہیں آپ، یہ میں کہہ رہا ہوں تو مومن ہونا ثابت کر. مرزا غلام احمد مرزا قادیانی کا ایمان ثابت کر، اس کی کتابوں سے ہم کفر بتا رہے ہیں. اور دیکھو، اور لکھی بھی اس کی تمہاری کفر چہارم. کیا کہتا ہے کہ مجھے پنجم نے نقل کیا وہ نیز میں گویت کہ خدا تعالیٰ نے براہین احمدیہ میں اس عاجز کا نام امتی بھی رکھا ہے اور نبی بھی. براہین اس کی احمدیہ ہے، جسے اعلیٰ براہین غلامیہ، براہین اس نے احمدیہ نام رکھا. کہتا ہے اللہ نے مجھ عاجز کا نام امتی بھی رکھا اور نبی بھی. نعوذ باللہ من ذالک. ان اقوال خبیثہ میں اولاً کلام الہی کے معنی میں واضح تبدیلی کی اس ظالم نے. کہا اللہ نے اس کو امتی کہا، کہا اللہ نے اس کو نبی کہا. تو کلام خدا میں اس نے تبدیلی کی، قرآن کو بدلائے مانوی طور پر. اور جو مانوی طور پہ قرآن کو بدلا وہ کافر ہے، کیونکہ اس نے اللہ کی طرف الزام لگایا ہے اور اللہ کی جو مراد ہے اس سے ہٹا کر اس نے اس کو اپنے اوپر چسپاں کیا ہے. کتنا بڑا ظلم ہے. تو اللہ سے کہتے ہیں بے شمار بے شمار بے شمار
بے شمار. اب دیکھو اعلیٰ حضرت سنو، ایک تو یہ ہوا نہ، اس نے کہا میں ہوں حضور مراد نہیں، وہ میرا نام ہے، اللہ نے میرا نام رکھا، نعوذ باللہ. ثانیاً اس نے نبی اللہ، رسول اللہ، کلمت اللہ، عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام پر افطرا کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے بعد جو آئیں گے وہ احمد ہیں، وہ آخر الزمان نبی ہیں. تو اس نے کہا کہ وہ میں ہوں. اللہ پہ جو لگایا وہ بھی لگایا، عیسیٰ علیہ السلام پہ بھی لگایا، اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام پہ بھی اس نے تہمت لگائی. اور ثالثاً اس نے اللہ سے افطرا باندھا، اور اللہ سے فرماتا ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، جو اللہ پہ جھوٹ باندھتا وہ کام